اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کے خلاف دارالعلوم دیوبند کا موقف اور مولانا سعد صاحب کے رجوع سے متعلق مختصر وضاحت۔ دارالعلوم دیوبند نے نومبر 2016 کے اواخر میں مولانا سعد صاحب کے خلاف ایک موقف شائع کیا تھا اور مولانا نے 30 نومبر کو رجوع نامہ ارسال کیا تھا، لیکن رجوع کی شرائط مفقود ہونے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند نے رجوع قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 10 دسمبر 2016 کو دوسرا رجوع نامہ ارسال کیا تھا، جس کو دارالعلوم دیوبند نے منظور کر کے 11 دسمبر کو بدست قاصد ایک مختصر رسید مولانا سعد صاحب کے پاس ارسال کر دیا تھا اور تفصیلی تحریر جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے وعدہ کے مطابق 12 دسمبر کو تحریر تیار کر کے 13 دسمبر کو مولانا سعد صاحب کے پاس بھیج دی تھی، لیکن تحریر نظام الدین پہنچنے سے پہلے دارالعلوم کو خبر ملی کہ مولانا سعد میاں نے آج ہی فجر بعد بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو بہت شدت سے دوبارہ بیان کیا، حالانکہ مولانا پر سب سے بڑا اعتراض اسی قصہ کی وجہ سے ہے۔ بہرحال جب دارالعلوم دیوبند کو یہ بات معلوم ہوئی تو جو تحریر بھیجی تھی اس کو راستہ سے ہی واپس بلا لیا۔ اس طرح منظور شدہ رجوع کو کھا کر معاملہ کو پیچیدہ کر دیا۔ اس کے بعد 9 جنوری 2017 کو تیسرا رجوع نامہ بھیجا، جس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے 28 جنوری کو ایک تحریر جاری کی۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں تحریر ارسال کرنے کے بجائے مولانا سعد صاحب مجمع عام میں رجوع کا اعلان کر دیں تاکہ سب کو مولانا کا رجوع معلوم ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، لیکن اعلانیہ رجوع کے بجائے 2 فروری کو چوتھا رجوع نامہ بھیجا، جس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اللہ سے توبہ کرے اور عوام الناس میں اعلان کرے اور دوبارہ ان باتوں کا اعادہ نہ کرے۔ لیکن اعلانیہ رجوع کے بجائے اور دوبارہ اعادہ نہ کرنے کے بجائے دارالعلوم دیوبند کی تردید میں کتابیں لکھی گئی، بیانات دیے گئے اور غلط نظریات و خیالات کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ ان سب کے باوجود یہ غلط باتیں شائع کی گئیں کہ مولانا کے رجوع کو دارالعلوم دیوبند نے قبول کر لیا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند سے جب بھی استفسار کیا گیا تو یہی جواب ملا ہے کہ رجوع نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ تقریباً 1 سال بعد 25 دسمبر 2017 کو بنگلہ دیش کی جانب سے ایک سرکاری وفد آئے تھے۔ ان کو دارالعلوم دیوبند نے جو تحریر حوالہ کی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب اور ان کے ہم نوا کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے موقف پر بدستور قائم ہیں، اس لیے دارالعلوم دیوبند بھی اپنے شائع کردہ موقف پر بحال ہی قائم ہے۔ یہ تحریر دستیاب ہونے پر مولانا سعد صاحب نے بنگلہ دیش اجتماع میں شرکت کی راہ ہموار کرنے کے لیے اسی 25 دسمبر کو بعد عشاء نظام الدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے متعلق رجوع کا اعلان کیا۔ اس کے بعد کاکریل مرکز بنگلہ دیش میں اور دیگر مجمع میں بھی اعلان کیا تو دارالعلوم دیوبند نے بالآخر 31 جنوری 2018 کو ایک تحریر جاری کی، جس میں یہ کہا گیا کہ اس ایک قصہ سے متعلق مولانا کا رجوع قابل اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن مولانا کی جن غلط نظریات اور فکری بے راہ روی کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتویٰ شائع کیا گیا تھا وہ سب ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ مولانا کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اہل سنت والجماعت
خاص کر اکابر علماء دیوبند کے خلاف ایک جدید جماعت تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو مولانا سعد صاحب سے دور رہنا چاہیے، ان کے بیانات وغیرہ سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے نہج اور طریقہ پر دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند آج تک جب بھی کوئی تحریر شائع کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ دارالعلوم اپنے موقف پر قائم ہے۔ اس بارے میں مولوی سعد صاحب کی حمایتی لوگ بہت زیادہ دھوکے بازی کرتے ہیں، ان کے دھوکے بازی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بات قابل مراجعت ہو تو سیدھا دارالعلوم دیوبند سے معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولانا سعد کی گمراہی سے بچائیں اور مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔